السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویوں کے تذکرے کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی ام المومنین مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں اور ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جام دینے والوں میں سے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ بھی بہت ہی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے 4 سال بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن چونکہ صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ بسر ہوا تھا، اس وجہ سے وہ بہترین تربیت کی حامل تھیں۔ بچپن سے ہی نہایت ذہین اور ہوش مند تھیں۔ اپنے بچپن کی تمام باتیں انہیں یاد تھیں، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ کی یادداشت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اچھی یادداشت ان کی تھی۔ اور اس کی ذہانت کا ایک واقعہ ہمیں اس طرح سے ملتا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھلونوں میں ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے فرمایا، گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ اس پر انہوں نے بے ساختہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ یہ جواب سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی ذہانت سے جواب دیا، اور دوسرا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ہسٹری کا پتہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بچپن میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کی بشارت خواب میں ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بشارت خواب میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوئی ریشم میں لپٹی ہوئی ایک تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں اور آگے سے کہہ رہے ہیں یہ آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑا اٹھا کر جب اس تصویر کو دیکھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ میرے دینی اسلامی بھائی ہیں اور دینی اور اسلامی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ ان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کی بیٹی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ وہ فوراً ہی راضی ہو گئے اور 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور یہ نکاح خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ 500 درہم حق مہر مقرر کیا گیا۔ شوال کے مہینے کو اکثر لوگ بھوت سمجھتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں طاعون کی خوفناک وبا پھیلی تھی جس نے ہزاروں گھروں کو ویران کر دیا تھا، اور لوگ اس مہینے میں خوشی کی تقریب نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور رخصتی بھی چند سال بعد شوال کے مہینے میں ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے نحوست کا وہم دور ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی سادگی سے ہوا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میں اپنی ساتھی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے اس نکاح کا حال تک معلوم نہیں ہوا، یہاں تک کہ میری والدہ نے مجھے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی مسلمان تھی۔ انہوں نے جب بچپن میں آنکھ کھولی تو اپنے والدین کو مسلمان پایا، اس وجہ سے کفر و شرک کا سایہ ان پر نہیں پڑا تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں کو بھیجا اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے اہل و عیال کو منگوا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی میں عبداللہ بن ابو بکر، ام رومان، عائشہ صدیقہ اور اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ بنو حارث بن خزرج میں اپنے والد محترم کے گھر پر اتریں۔ مدینہ کی آب و ہوا شروع میں مہاجرین کو موافق نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا، ان کی تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو خود بیمار ہو گئیں اور اتنا شدید مرض کا حملہ ہوا کہ سر کے بال گر گئے۔ جب وہ صحت یاب ہوئیں اور ٹھیک ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی، آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیوں نہیں فرما لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کروا لی، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اتفاقی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو تمام مسلمان بے چین ہو گئے۔ مدینے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری خواتین میدانہ وار میدان جنگ میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باخیریت پایا تو سجدہ شکر بجا لائیں۔ ان سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو دھویا اور اس کے علاوہ زخمیوں کو پانی بھی پلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری خواتین کے ہمراہ مدینہ منورہ سے لشکر اسلام کے ساتھ میدان جنگ میں گئی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مسلمانوں میں جب اضطراب پیدا ہوا تو وہ اپنی پیٹھ پر مشک لاد لاد کر زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں بھی قلعہ سے باہر نکل کر نقشہ جنگ دیکھا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسری لڑائیوں میں بھی شرکت کرنے کی اجازت چاہی لیکن وہ انہیں نہیں ملی۔ صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قبرستان چلی جایا کرتی تھی۔ ان روایات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیوی تھی، جو ام المومنین تھی، یہ فطری طور پر نہایت نڈر اور دلیر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 4 واقعات بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ ان واقعات میں پہلا واقعہ افک ہے جس کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ دکھ اٹھانا پڑا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تھی۔ راستے میں ایک جگہ قافلے نے قیام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے پڑاؤ سے دور نکل گئیں۔ وہاں ان کا گلے کا ہار جو تھا، جو اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کر لائی تھی، وہ بے خبری میں ان سے گر گیا۔ واپسی پر پتہ چلا تو بہت زیادہ مضطرب ہوئیں اور اسی سمت واپس پلٹیں کہ قافلے کے چلنے سے پہلے ہار ڈھونڈ کر لے آؤں، لیکن جب وہ واپس پلٹیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ گھبرا گئیں، نا تجربہ کاری کی عمر تھی، چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ قافلے میں سے کوئی بھی چیز اگر گر جائے تو وہ اس کو اٹھا کر اکٹھا کر کے لاتے تھے، یعنی کہ وہ پیچھے چلتے تھے قافلے کے۔ انہوں نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا۔ پہچانا اس لیے کیونکہ بچپن میں حکم حجاب سے پہلے، پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے صرف انا للہ پڑھا اور اس کے بعد اونٹ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کر دیا کہ وہ اس پر بیٹھ جائیں، اور وہ اس پر سوار ہو گئیں۔ تو دوپہر کے وقت یہ لوگ قافلے میں جا ملے۔ چونکہ یہ قافلہ جو تھا یہ کسی جنگ پر نہیں گیا تھا، اس لیے بہت سے منافقین بھی اس میں شامل تھے۔ تو ان میں عبداللہ بن ابی جو تھا، جو منافقین کا سردار تھا، وہ بھی اس میں تھا۔ جب اس کو اس واقعے کا پتہ چلا تو ظاہری سی بات ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اس نے اس موقع کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعصمت نہیں رہیں۔ چند سادہ لوگ مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بہت زیادہ تشویش ہوئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناحق کی بدنامی کے صدمے سے بیمار ہو گئیں اور اپنے والدین کے گھر میں چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے والدین کے گھر میں جانے کی اجازت دے دی، اور ایک دفعہ جب ملنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھی، انہیں اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہوا، رونے لگیں اور رو کر اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا پڑھی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور دکھ اپنے اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل کی، جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی برات کا اعلان کیا۔ سورۃ نور میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، یعنی تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں کہا کہ یہ صریح تہمت ہے۔ آیات برات کے نزول سے دشمنوں کے منہ سیاہ ہو گئے اور سادہ لوگ مسلمان جو غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے سخت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کو بھی بہت خوشی ہوئی، اگرچہ انہوں نے یہ وقت بہت زیادہ دکھ کے ساتھ کاٹا تھا اور رو رو کر کاٹا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت نے آیات کو نازل کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا ذکر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی ہوں اور صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ جس نے میری یہ پاک دامنی کو ثابت کیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بیٹی پاک دامن ہے اور گناہ میں شامل نہیں ہے تو یہ سوچے، اور پر بہتان لگتے ہیں تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی طاہرہ مطہرہ کو معاف نہیں کیا تو وہ کسی پر بھی بہتان لگا سکتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور وہ ہم پاک دامن ہیں تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یقیناً اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے پاک دامنی کو ثابت کر دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ واقعہ تحریم ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حجش جو تھی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشک ہوا، انہوں نے تجسس کیا تو معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ کے ہاں شہد کھایا ہے جو انہیں کسی نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا کہ کیا آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے؟ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جس سے شہد کی مکھی چوستی ہے اور اس میں قدر بو ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی بو ناپسند تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ زینب نے شہد پلایا تھا تو آپ نے کہنا ہے کہ شاید یہ شہد اسی مکھی کا ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا محسوس ہوا کہ یہ بو آ رہی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب دوبارہ گئے تو انہوں نے حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ جس پر اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ آیت سورۃ تحریم کی یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو۔ تیسرا واقعہ الہ کا ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں تھی، وہ تنگ دستی سے گزر اوقات کیا کرتی تھی۔ ادھر مال غنیمت میں کافی زیادہ اضافہ ہوا تو ازواج مطہرات نے بھی
اپنے مقررہ گزارہ میں اضافہ کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو سمجھا کر اس مطالبے سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج مطہرات اس مطالبے پر قائم رہیں۔ اتفاق سے اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے اور پہلو مبارک میں چوٹ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی حجرے سے متصل ایک بالا خانے پر قیام کیا اور عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کو نہیں ملیں گی۔ 1 مہینے کی ملاقات کا بائیکاٹ کا اعلان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں چلے گئے۔ منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تمام صحابہ کرام یہ خبر سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جس میں اتھر پر باندھ کے نشان بن چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی، جس پر تمام مسلمانوں میں اور ازواج مطہرات میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن گنا کرتی تھی۔ 29ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا، آج 29 دن ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش ہے وہ واقعہ تخیر ہے۔ واقعہ الہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دینا تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، وہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ آیات لمبی ہیں، میں ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق درکار ہے تو آؤ، میں تم کو سب کچھ دے دلا کر اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اللہ کے نبی کو اور آخرت کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی یہ کہتی ہیں کہ آپ نے میری اس بات کا ذکر دوسری بیویوں کے ساتھ نہیں کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انہوں نے پوچھ لیا تو میں بتا دوں گا۔ دوسری ازواج مطہرات سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا ہے؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے آخرت کو ترجیح دی ہے اور اللہ کے نبی کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو ساری بیویوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ مسند ابی داؤد میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ رب العزت، ویسے تو میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ برابر سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں ہے اور وہ حضرت عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، اے اللہ اسے معاف فرما دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اپنی مسواک بار بار دھلایا کرتے تھے اور یہ کام زیادہ تر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پایا، سخت پریشان ہوئی، دیوانہ وار اٹھی اور ادھر ادھر اندھیرے میں ٹٹولنے لگی۔ آخر ایک جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ملا، محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، تو انہیں اطمینان ہوا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اس پر دبے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلام کے ہاتھ حضرت عائشہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ نے کٹورے میں پانی منگوایا، خود اپنے ہاتھ سے داغ دھوئے، اس کے بعد کمبل خشک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے یا احرام کھولتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم میں خوشبو لگایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کرام کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ڈانٹا بھی اور اپنی کوہنی سے تھوڑا سا ٹچ بھی کیا، یعنی کہ غصے سے ہلکا سا ڈانٹا کہ آپ کی وجہ سے نماز لیٹ ہو گئی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بھی ہوگی۔ لیکن جب تیمم کی آیات نازل ہوئی اس وقت صحابہ کرام یہ بول اٹھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے لیے بہت زیادہ رحمت ثابت ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت ہی آسان ایک چیز ہمارے لیے نازل کر دی ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہوگا تو تیمم کا راستہ کھل گیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ام المومنین خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے خدا نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا، اور وہ مسلمانوں کے لیے برکت بن گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں 5 دن دیگر ازواج مطہرات کے پاس قیام فرمایا اور 8 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، اور یہ تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اجازت لے کر کیا تھا۔ شدت مرض کی کمزوری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی، وہ اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کرتی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق 9 ربیع الاول کو اور بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کو سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر نے عالم قدس کی طرف پرواز کی، یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے باعزت مہمان جا ٹھہرے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا ہوا تھا، اور انہی کے حجرہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابدی آرام گاہ بننے کے شرف حاصل اسی حجرے نے کیا، کیونکہ نبیوں کی موت جہاں پر واقع ہوتی ہے انہیں وہیں پر ہی دفن کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سلسلہ حیات لمبا ہے۔ ہم نے مختصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تک کا تذکرہ کر دیا ہے۔ ممکن ہوا تو باقی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کے بعد کا حصہ بھی مختصراً بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ اہل بیت کا اور ہمارے نبی کی بیویوں بیٹیوں کا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ ہو، تاکہ اسلام کی تعلیم اور اہل بیت سے محبت میں اضافہ ہو سکے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کے بغیر ہمارا امام مکمل نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔